اس کا آغاز 1966 میں ہوا جبکہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کے قابل اعتماد دورے کے موقع پر اسلام آباد میں قومی مسجد کی تعمیر کے پاکستانی حکومت کے اقدام کی حمایت کی۔ 1969 میں ایک عالمی مقابلہ منعقد ہوا جس میں 17 ممالک کے معماروں نے 43 تجاویز پیش کی۔ جیتنے والی ترتیب ترکی کے معمار ویدات دلوکے کی بن گئی۔ اسائنمنٹ کے لیے 6 ایکڑ اراضی تفویض کی گئی ہے اور اس پر عمل درآمد پاکستانی انجینئرز اور ملازمین کو تفویض میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مسجد کی تعمیر 1976 میں سعودی شاہ فیصل کی جانب سے $28 ملین کی فراہمی کے بعد شروع ہوئی، جس کا نام مسجد ہے۔ ترک معمار ویدات دلوکے کے ذریعہ غیر روایتی ترتیب عالمی مخالفت کے بعد فیصلہ میں تبدیل ہو گئی۔ ایک عام گنبد کے بغیر مسجد ایک بدوئی خیمے کی طرح بنی ہوئی ہے، جس کے چاروں طرف 260 فٹ 79 میٹر اونچے مینار۔ یہ ترتیب 8 رخی شیل کی طرز کی ڈھلوان چھتوں کا کام کرتی ہے جو ایک مثلث عبادت گزرگاہ بناتی ہے جو 10,000 نمازیوں کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ فیصل مسجد اردو فیصل مسجد روماناز فیصل مسجد پاکستان کی ملک بھر کی مسجد ہے جو کہ دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ہے۔ یہ دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی مسجد ہے، مشرق وسطی سے باہر سب سے بڑی مسجد اور جنوبی ایشیا کے اندر سب سے بڑی مسجد مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ اسے سعودی عرب کے مرحوم شاہ فیصل 1976 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد ایک عصری ڈیزائن کی صلاحیت رکھتی ہے جس میں کنکریٹ کے خول کے 8 اطراف شامل ہیں اور یہ ایک عام ڈوئیں خیمے کی ترتیب کو استعمال کرتے ہوئے متاثر ہے۔ ممکنہ مسجد میں تقریباً 3 لاکھ نمازیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ مسجد کے 4 میناروں میں سے ہر ایک 79 میٹر 230 فٹ اونچا جنوبی ایشیا کا سب سے اونچا مینار ہے اور اس کا طواف 10 میٹر ہے۔ اصولی علاقوں میں داخلی راہداری اور صحن پر مشتمل صف اول کے علاقوں میں 74,000 انسانوں کو رکھنے کی گنجائش ہے۔ مسجد کے ارد گرد کے میدانوں میں زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ انسانوں کو شامل کرنے کی صلاحیت ہے۔ فن تعمیر میں نے کعبہ کی روح حصہ داری اور جیومیٹری کو ایک سادہ خلاصے میں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ 4 میناروں میں سے ہر ایک کی چوٹی کو کعبہ کے 4 سب سے اونچے کونوں کا ایک چھوٹا دھماکہ سمجھیں۔ اس کے مطابق کعبہ کی ایک اندیکھی شکل چاروں کونوں پر میناروں کی مدد سے چوٹی سے بنیاد کے تناسب سے جڑی ہوئی ہے۔ فیشن ڈیزائنر کی تصوراتی نظروں میں شاہ فیصل مسجد کا موازنہ خانہ کعبہ سے کیا جا سکتا ہے۔ مسجد کے میدان میں نماز کے لیے تعمیر ہونے کے لیے کچھ سال پہلے بڑے پیمانے پر عالمی اسلامی یونیورسٹی کے قیام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن 2000 میں اسے ایک نئے کیمپس میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ کچھ روایتی اور قدامت پسند مسلمانوں کے لیے ہر چیز کے لیے اس کے روایتی اور قدامت پسند ڈیزائن سے پہلے روایتی گنبد کے ڈھانچے کی کمی۔ اصولی خیمے کی شکل والے ہال کا اندرونی حصہ سفید سنگ مرمر میں محفوظ ہے اور مشہور پاکستانی مصور صادقین اور ترکی کے فیشن کے فانوس کے ذریعے موزیک اور خطاطی سے مزین ہے۔ پچکاری کا نمونہ مغربی دیوار کو زیور سے آراستہ کرتا ہے اور اس میں کلمہ کو ابتدائی کوفک رسم الخط میں لکھا گیا ہے جسے تصویر کے نمونے میں دہرایا گیا ہے۔ قبلہ کی دیوار کو نیلے اور سفید خطاطی کی ٹائلوں سے ڈھکی ہوئی ہے جسے ترکی کے ایک فنکار مینگو ایئرٹیل نے ڈیزائن کیا ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے میں ترکی اور پاکستانی محرک سجاوٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ عصری اور روایتی اسلامی فن تعمیر کے امتزاج کے ذریعے مسجد اپنی ترتیب کو ایک غیر معمولی سمت لیتی ہے۔ عین مطابق ترتیب اس کے زیادہ تر عوامل خانہ بدوش بدو خیمے سے لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عثمانی فیشن میناروں اور کعبہ کی مربع شکل کے استعمال کے ذریعے اسلامی فن تعمیر کے ساتھ رابطے میں رہنے کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح مسجد کی ترتیب کے پیچھے سوالوں کی وضاحت ایک ترتیب والے اسکول کے طلباء سے کرتے ہیں۔ رات کے کسی وقت فیصل مسجد کا قریب کا منظر روایتی گنبدوں کے استعمال کے برخلاف ویدات دلوکے نے ایک 8 رخا پرنسپل کوریڈور ڈیزائن کیا جو عرب کے بدویوں کے ویران خیمہ کی طرح نظر آتا تھا۔ مزید برہ وہ بنیادی راہداری کے تمام 4 کونوں پر 4 مینار لائے جو کہ 80 میٹر 260 فٹ زیادہ ہیں، جنوبی ایشیا کے سب سے اونچے مینار۔ عمارت کی بنیادی شکل بنیادی نماز ہال ہے جسے 4 کنکریٹ گرڈرز سے سہارا دیا گیا ہے۔ مسجد کی تعمیر 1976 میں پاکستان تک محدود مگ گیر تعمیر کے ذریعے شروع ہوئی، جس کی سربراہی عظیم خان نے کی اور سعودی عرب کی حکومت کے ذریعے 130 ملین سعودی ریال
آج کل تقریباً 120 ملین امریکی ڈالر کی مالی اعانت سے شروع ہوئی۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے فنڈنگ میں اہم کردار ادا کیا اور 1975 میں ان کے قتل کے بعد مسجد اور اس کی طرف جانے والی سڑک دونوں کو ان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ پتھر 18 جون 1988 کو بنیادی نماز کا انعقاد ہوا، حالانکہ مسجد 1986 میں مکمل ہو گئی۔ پاکستان میں سیاحوں کا ایک اہم جادو، یہ مسجد موجودہ دور میں اسلامی فن تعمیر کا ایک اثر انگیز نمونہ ہے۔ جدید دور کے اسلامی فن تعمیر کے شاہکار کے طور پر مسجد سمیت معروف مقامات اور پاکستان یادگار، جو ہمارے ثقافتی ریکارڈ کی نمائندگی کرتی ہے، شہر کی دلکشی میں اضافہ کرتی ہے۔ دلوکے کا یہ بھی خیال تھا کہ مسجد کا ڈیزائن مختصر طور پر کعبہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ سامنے کا حصہ مشرق کی طرف سے ہے، جہاں نمازی راہداری ایک صحن کی مدد سے سامنے ہے جس میں پورٹیکو ہے۔ دنیا بھر میں اسلامی کالج اصولی صحن کے نیچے رہائش پذیر ہو گیا، تاہم اب اسے نئے کیمپس میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود مسجد میں ایک لائبریری، لیکچر کوریڈور، میوزیم اور کیفے موجود ہے۔